نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. یہ ایک حدیث ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں البتہ ایک آیت کو خوب جانتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں البتہ ایک آیت کو خوب جانتا ہوں، اگر لوگ اس آیت کو ہی اختیار کر لیں، لو اخذ الناس بها، اس ایک آیت کو لوگ اختیار کر لیں، لکفتہم، تو ان کی زندگی گزارنے کے لیے کافی ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لأعلم آیۃ لو اخذ الناس بها لکفتہم، میں ایک آیت خوب اچھی طرح جانتا ہوں، اگر لوگ اس ایک آیت ہی کو اختیار کر لیں تو زندگی گزارنے کے لیے ان کے لیے کافی ہو جائے. وہ آیت کیا ہے؟ فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ آیت اس کا ترجمہ یہ ہے، جو آدمی اللہ کے تقوی کے ساتھ اللہ کا لحاظ کر کے زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتے ہیں، مخرج بنا دیتے ہیں. ایک وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے آدمی کے لیے اللہ غیب سے روزی کا نظم فرماتے ہیں جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اس آیت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی اپنی زندگی کے ساتھ یہ آیت باندھ لے. یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ان کا نام جندب بن جنادہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن ابو ذر غفاری سے مشہور ہو گئے. ایک روایت کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر ایمان لائے تھے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یوں فرمایا تھا کہ ابو ذر آپ اپنے گھر چلے جائیں، اپنے علاقے میں چلے جائیں، جو میری محنت ہے وہ محنت آپ کرتے رہیں، جب خوب اسلام پھیل جائے تب آ جانا. عجیب زہد کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری. بہت ساری روایات ایسی بیان کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، جس سے امت کو جینے کا سلیقہ، طریقہ اور ڈھنگ نصیب ہوتا ہے. ابھی آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو آدمی تقوی کے ساتھ زندگی گزارے گا اللہ اس کے لیے مخرج نکالیں گے. مخرج کا مطلب پھنسے گا نہیں کہیں بھی، تقوی والا کہیں بھی پھنسے گا نہیں، اللہ اس کے لیے راستے نکال دیں گے. جس طرح ایک آدمی گاڑی لے کے کہیں جا رہا ہو اور دور پہاڑیاں، اس کو ایسا لگ رہا ہو کہ پہاڑ تو سب آگے جا کے بند ہیں، لیکن جب اپنی گاڑی میں سوار ہوا جو آگے بڑھتا چلا جائے گا راستہ کھلتا چلا جائے گا. کہ اسی طریقے سے تقوی والے کے لیے اللہ راستے کھولتے چلے جائیں گے. نظر آئے گا کہ آگے راستہ بند ہے، لیکن راستہ بند نظر نہیں آئے، وہ بند نہیں ہوگا، کھلتا چلا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے یوں فرمایا کہ ابی مت تقوی یا ابی، اے ابی تقوی کس کو کہتے ہیں؟ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو سب پتا تھا، لیکن حضرات صحابہ کرام سے پوچھتے تھے تربیت کی نسبت پر. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت آپ مجھ سے سوال کرتے ہو، کہ نہیں آپ بتلاؤ. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آدمی اس انداز سے زندگی گزارے. پہلے کہا کہ حضرت کانٹے دار درختوں سے آپ گزرے ہیں؟ کہ جی. کہ کیسے گزرتے ہیں؟ کہ اپنے دامن کو سمیٹ لیتے ہیں،
پھر ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے بچتے بچاتے وہاں سے گزر جاتے ہیں. کہ حضرت اسی کا نام تقویٰ ہے. کاروبار کے اعتبار سے، حقوق العباد کے اعتبار سے، اپنے پرایوں کے حقوق کے اعتبار سے آدمی سوچتا رہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں کوئی غلط کام میں مبتلا ہو جاؤں گا. پوچھتے رہے، چلتا رہے، پوچھتے رہے. خاص طور پر بیوعات، کاروبار کی نسبت پر 20 یوں مسائل آتے ہیں کہ جس میں آدمی کو ضرورت پڑتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پیٹ میں کوئی مشتبہ لقمہ چلے جائے. پوچھتا رہے اور زندگی گزارتا رہے. بس اسی کا نام تقویٰ ہے. حقیقت یہی ہے کہ اللہ کا لحاظ کر کے چلنا تقویٰ. سب سے بڑا تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا. یہی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ دیکھو ابو ذر، 3 باتیں اپنے پلے باندھ لو. 3 باتیں، زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا. فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت. اے ابو ذر، جہاں کہیں تو ہو، تنہائی میں ہو، مجمع میں ہو، اپنوں میں ہو، پرایوں میں ہو، جہاں بھی ہو، تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا. اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں ہو. ایسا نہ ہو لوگوں کے سامنے کی زندگی کچھ اور ہو اور تنہائی کی زندگی کچھ اور ہو. تنہائی کی زندگی اور زیادہ صاف ستھری ہو. ہمارے اکابرین کی تنہائیاں ایسی ہوتی تھی، اللہ سے راز و نیاز کے ساتھ ایسے تعلقات اللہ سے بنے ہوتے تھے، ایسا عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ دلوں میں موزن ہوتی تھی تنہائی میں کہ اس کا اثر علانیہ مجلسوں میں ظاہر ہو جاتا تھا. پہلی چیز فرمائی کہ ابو ذر اتق اللہ حیث ما کنت. پہلی چیز یہ ہے، یہاں بھی اسی کو بیان فرمایا ہے، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا. دوسری چیز فرمائی واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها. دیکھو جب بھی کوئی غلطی ہو جائے ابو ذر، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے، جب بھی کوئی چوک ہو جائے، فوراً اس کے بعد کوئی نیکی کر لو تاکہ اس گناہ کو وہ نیکی ختم کر دے. جس طرح آدمی مثلا چائے پی رہا ہے، چائے گری فوراً صاف کر لے گا تاکہ داغ نہ رہ جائے. کپڑے پر کچھ گرا فوراً دھو لے گا تاکہ کپڑے صاف ہو جائیں. کہ دل پر جب گناہ کی نحوست پر سیاہ نقطہ لگ جائے تو فوراً توبہ تائب ہو جائیں تاکہ یہ نقطہ بڑھنے نہ پائے. جب نہیں توبہ کرے گا دوسرا نقطہ، پھر توبہ نہیں کرے گا تیسرا نقطہ. یوں ہوتے ہوتے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، پورا دل زنگ آلود ہو جائے گا، پھر خیر کی باتیں اس کے دل میں اترے گی نہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کاروبار کرنے والوں، آپ نے فرمایا سنو، جب کاروبار کرو تو روزانہ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ صدقہ نکالو، اس لیے کہ کاروبار میں کہیں نہ کہیں کوئی خبث رہ جاتا ہے. کبھی کوئی ہماری زبان سے ایسی بات نکل گئی جو شریعت کے خلاف ہے، بیان کیا کچھ بیچنے والے کو، اس میں کچھ جھوٹ کا حصہ آ گیا یا شائبہ آ گیا وغیرہ وغیرہ. فرمایا اس میں سے اپنی کمائی میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ نکال دو، جو خبث پیدا ہو رہا تھا اس کمائی کی وجہ سے، جو برائی آ رہی تھی اس کو یہ صدقہ ختم کر دے گا تاکہ برائی نہ رہے، یہ ختم کر دے گا. کہ اس کا خیال رکھو. تو دوسری چیز ارشاد فرمائی، اے ابو ذر، جب کوئی گناہ سرزد ہو واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، کوئی بھی برائی ہو جائے اس برائی کے بعد فوراً نیکی کر لو تو اس برائی کو وہ نیکی ختم کر دے گی، مٹا دے گی. استغفار کا اہتمام. فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب.
جو آدمی کثرت سے استغفار کرتا ہے 3 انعامات اللہ اسے عطا فرماتے نقد، اور بھی بہت سارے انعامات قرآن کریم میں ہیں۔ پہلا انعام یہ استغفار کی برکت یہ ہے، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا۔ ابھی جو میں آیت کا ترجمہ کر رہا تھا، ہر تنگی میں اللہ اس کے لیے راستے بنائیں گے جو استغفار کا اہتمام کرے گا، استغفار کی برکت سے تقوی پر آئے گا تو اللہ اس کے لیے راستے بنائے گا، کہیں اس کا کام اٹکے گا نہیں، رکے گا نہیں، لوگ پریشان ہوں گے، اس کا کام چلتا رہے گا استغفار کی برکت سے۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور ہر اس غم سے اللہ چھٹکارا نصیب فرمائیں گے جس غم میں آدمی پگھل رہا ہو، نہ کہہ سکتا ہو نہ سہ سکتا ہو، استغفار کی برکت سے حق تعالی شان اسے نکالیں گے، بے غم بنائیں گے۔ اور تیسری وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، غیب سے اس کے لیے روزی کا اللہ نظم فرمائیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں تھا۔ تو دیکھو گناہ ہوا، استغفار کیا، اس گناہ کو اللہ معاف فرما دیں گے، مٹا دیں گے، اور پاک صاف ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ 3 انعامات بھی عطا فرمائیں گے۔ ہمارے ایک استاذ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں سب سے بہترین استغفار وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ یہ ساری آیتیں ہیں قرآن میں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ اتنا بہترین استغفار، رب اغفر، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، وارحم میرے اوپر رحم فرما، وانت خیر الراحمین آپ بہترین رحم کرنے والوں میں سے ہیں۔ تو اس ایک تو قرآن کریم کی آیت ہوئی، وہ آدمی پڑھ رہا ہے، دوسرا استغفار بھی ہے، دعا بھی ہے رحم کرنے والے کی، تیسری اللہ کی تعریف بھی کر رہا ہے کہ انت خیر الراحمین آپ بہترین رحم کرنے والوں میں سے، وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ایسی دعا ہے۔ اس لیے دوسری چیز فرمائی اے ابو ذر، جب کوئی واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، جب کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ کے بعد نیکی کر لے تاکہ وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے۔ اور تیسری چیز فرمائی کہ اے ابو ذر، یہ 2 چیز تو خالق تعالیٰ کے ساتھ ہوئی نا، یہ 2 چیز خالق تعالیٰ کے ساتھ ہوئی، تیسری چیز مخلوق کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ وہ خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے برتاؤ کر، اچھے اخلاق سے پیش آ، لوگوں کے ساتھ برے اخلاق سے پیش مت، اچھے اخلاق سے پیش۔ تو یہ 2 چیزیں مخلوق کے تعلق، 2 چیزیں اللہ کے تعلق سے، خالق تعالیٰ کے تعلق سے، ایک چیز مخلوق کے تعلق سے۔ یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت تھی۔ اس میں ابھی جو میں روایت جو ابو داؤد شریف، جو مسند احمد میں روایت ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک آیت جانتا ہوں، اور وہ آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور روزی کے سلسلے میں عمومی طور پر آدمی تقوی سے ہٹ جاتا ہے، روزی کے سلسلے میں۔ اس لیے ایک حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں، بہت قیمتی بات ارشاد فرمائی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں، لیس من شیء یقربکم الی الجنہ ویباعدکم من النار الا قد امرتکم بہ، اے لوگوں دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تمہیں جنت کے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے مگر وہ چیز ہے جس کا میں نے حکم دیا ہے، جس کا میں نے حکم دیا ہے۔ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جتنا بتلایا، جس انداز سے بتلایا، اس پر زندگی گزارنے کی پاکیزہ سعی اور نیت کر کے آدمی زندگی گزارے۔ دوسری چیز فرمائی وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُم مِّنَ النَّارِ وَيُبَاعِدُكُم مِّنَ الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، اور اے لوگوں تمہیں جنت سے دور اور جہنم سے قریب کرنے والی چیز وہ ہے جس سے میں نے روکا ہے لیکن تم نہیں رکتے۔
تو جہنم کے قریب ہو جاؤ گے. اس کے بعد عجیب بات ارشاد فرمائی, فرمایا وَإِنَّ رُوحَ الْأَمِينَ, ایک روایت میں یہ ہے, اور ایک روایت میں فرمایا وَإِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ. کہ دیکھو جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل پر القاء کیا, یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے, میرے دل پر وحی پہنچائی کہ کوئی انسان ہرگز مر سکتا ہی نہیں ہے یہاں تک کہ اپنی روزی پوری کر لے. کوئی کسی کی روزی چھین نہیں سکتا. جتنا مقدر میں ہے, ساری دنیا کی طاقت مل کر چاہے کہ اس کے مقدر میں جو روزی ہے اس کو چھین لوں, ایسا نہیں ہو سکتا. ہر حال میں روزی پہنچ کر رہتی ہے. موت سے زیادہ تیزی کے ساتھ روزی انسان کا پیچھا کرتی ہے. جس طرح قرآن میں ہے کہ موت ہر حال میں آئے گی اپنے اپنے وقت میں, روزی کا ایک ایک دانہ, ایک ایک قطرہ ہر حال میں انسان کو پہنچ کے رہے گا. ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کے 2 ہونٹوں کے نیچے کوئی روزی لگی ہے اور اس کی نہیں ہے, ہمارے ہونٹ کے نیچے شہد لگا ہوا ہے اور ہمارے مقدر کا نہیں ہے, تو شہد کی مکھی چاٹ کر کے اڑ جائے گی, ہم اپنی زبان کو نیچے لے کر چاٹ نہیں سکتے. اس کو شفتین کہتے ہیں کہ تحت الشفتین اگر روزی ہے, روزی نہیں ہے تو ہم اپنی زبان سے اس کو چاٹ نہیں سکتے. اور تحت الجبلین, 2 پہاڑوں کے نیچے, دنیا کے کسی کونے میں 2 پہاڑوں کے نیچے ہماری روزی ہے, خدا پاک کی قسم حق تعالی شانو وہاں سے لا کر ہمارے منہ میں ڈالیں گے. تو فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے وحی پہنچائی ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها, انسان مر نہیں سکتا یہاں تک کہ اس کی روزی کا ایک ایک دانہ, ایک ایک قطرہ اسے پہنچ جائے. یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا, آگے فرمایا الا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب, اس لیے خوب اللہ سے ڈرو اور روزی کی کمائی میں تقوی کے ساتھ چلو, تقوی کے ساتھ چلو, تقوی کے بغیر مت چلو. ایک صاحب کچھ مدت پہلے آئے, ان نے مجھے مسئلہ پوچھا کہ اس انداز سے میں ایک چیز بکوانے میں کسی کے درمیان میں ہوں, بہت بڑا سودا ہے اور مجھے اس سودے میں 23 کروڑ روپے کچھ مل رہے ہیں, اگر اس طریقے سے کروں جائز ہے؟ دونوں پارٹی راضی ہے. میں نے کہا دونوں پارٹی راضی ہے, شریعت راضی نہیں ہے, آپ نہیں لے سکتے. انہوں نے کہا بس شریعت منع کرتی ہے, ہم نہیں پڑھیں گے اس میں. ایسے ایسے لوگ دنیا میں ہیں. کہا نہیں, شریعت نے منع کیا, ہم نہیں پڑھ سکتے. ابھی بیچ میں ایک ساتھی, انہوں نے کچھ مسئلہ پوچھا, ان کو اس میں 1 کروڑ روپے وہ منافع ہو رہا تھا جو شریعت کی نگاہ میں درست نہیں تھا. انہوں ان کے پاس جب آ گیا وہ پورا 1 کروڑ روپے انہوں نے دے دیا کسی کو, بولے ہم نہیں رکھ سکتے. جب تقوی دن زندگی میں آتا ہے تو پھر اللہ کا لحاظ کر کر آدمی زندگی گزارتا ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی نصیب فرمائے. دوسری چیز فرمائی وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءَ الرِّزْقِ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِ اللَّهِ. بہت قیمتی بات ہے, بہت قیمتی بات. فرمایا رزق کے دیر سے پہنچنے کو, رزق کا دیر سے پہنچنا تجھے اللہ کی معاصی پر نہ ابھارے. 1 مہینہ 2 مہینے روزی کا نظام نہیں ہے, نوکری چھوٹ گئی ہے, ہم کوئی گناہ میں مبتلا نہ ہو, اللہ ہی سے مانگتے رہیں. اللہ ہی غیب سے نظم فرمائیں گے. کسی کے دل میں ڈالنے والے بھی اللہ, سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں. وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ, کہیں تمہیں نہ ابھارے, اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ, رزق کی تاخیر سے پہنچنا. کیا؟ ان تطلبوه بمعاصی اللہ, کہ کہیں اللہ کے گناہ تم کر بیٹھو. ایسا مت کرنا. اللہ بھوکا نہیں سلائیں گے, بھوکا اٹھائیں گے. یہ نظام ہے اللہ کا. کہیں گناہ میں مبتلا مت ہو جانا. فإنه لا يدرك ما عند الله الا بطاعته, اس لیے کہ اللہ کے پاس تو
طاعت کے ذریعے سے ہی پہنچا جا سکتا ہے. اللہ نہیں مل سکتے مگر طاعت کے ذریعے سے. اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اچار روٹی مل جائے، چٹنی روٹی مل جائے، اس سے تقوی پیدا ہوگا. اور اللہ کی نافرمانی سے خوب مرغ مسلم مل گئے لیکن اس سے دل پر اندھیرا چھا جائے گا، آدمی تقوی سے دور ہو جائے گا. اتنی قیمتی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. ایک حدیث میں فرمایا کہ روزی کے لیے آدمی کیا کیا کرتا ہے. یہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے. فرمایا اقرأنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پڑھا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں انی انا الرزاق ذو القوة المتین، کہ حق تعالی شانو فرماتے ہیں کہ میں ہی رزاق ہوں. انی انا الرزاق، اللہ فرماتے میں ہی رزاق ہوں، روزی دینے والا میں ہوں. ہاں، یہ کسی باپو کے ہاتھ میں نہیں کہ اس کے تعویذ سے روزی کھل گئی، نہیں. کسی باپو کا نمازوں کے اہتمام پر روزی کھلنے کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے. نمازوں کے اہتمام پر، ماں باپ کے اکرام پر، رشتہ داروں کے اکرام پر، یہ سب حدیث میں ہے. اگر نمازوں میں کوتاہی ہوگی اللہ روزی باندھ دیں گے. باندھنے والے بھی اللہ، کھولنے والے بھی اللہ. خصوصاً فجر کی نماز کے متعلق فرمایا، اور فرمایا اور اگر رشتے ناطے توڑو گے تو بھی اللہ روزی باندھ دیں گے. تو باندھنے والے اللہ ہیں. ماں باپ کی اطاعت نہیں کرو گے تب بھی اللہ روزی باندھ دیں گے. یہ سب کتابوں میں حدیث میں ہے. باندھنے والے کھولنے والے اللہ. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تقوی کے ساتھ رہے. انی انا الرزاق، روزی دینے والا میں ہی ہوں. اور پھر کوئی کسی کے ذہن میں کہ نہیں فلاں بھی، جس طرح دنیا میں بہت طاقتور لوگ ہوتے ہیں لیکن ان سے طاقتور لوگ چھین لیتے ہیں، اس سے روزی چیزیں چھین لیتے ہیں. فرمایا ذو القوة المتین، میں بہت زیادہ طاقت والا ہوں. ساری دنیا کی انسانیت مل کر میں نے کسی کو دینے کا فیصلہ کیا تو لے نہیں سکتا، اور کسی کو نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے تو مجھ سے لے کے دے نہیں سکتا. سب کچھ میرے ہاتھ میں. بہرحال یہاں فرمایا کہ تقوی کے ساتھ انسان زندگی گزارے، اس میں انوارات و برکات ہیں. حق تعالی شان ہوں، مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.